رضی اللہ عنہ رات کا کافی وقت گزرنے کے بعد واپس تشریف لائے جس قدر اللہ نے چاہا۔ آپ کی زوجہ نے کہا، مہمانوں کے پاس آنے سے تاخیر کس وجہ سے ہوئی؟ انہوں نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ آپ کی بیوی نے جواب دیا کہ مہمانوں نے آپ کے بغیر کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا لیکن وہ نہیں مانے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جا کر چھپ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے جاہل، اللہ تیری ناک کاٹ دے۔ انہوں نے مجھے برا بلا کہا۔ پھر مہمانوں سے فرمایا، اللہ کی قسم میں یہ کھانا کبھی نہیں کھاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں، ہم جو لقمہ بھی اٹھاتے نیچے سے اور لقمہ نکل آتا اور کھانا پہلے سے زیادہ ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ ہم سیر ہو گئے اور یہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا کہ وہ پہلے جتنا بلکہ اس سے زیادہ تھا۔ انہوں نے تو اپنی زوجہ سے فرمایا، اے بنو پاس کی بہن، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، اب یہ کھانا پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس سے تناول فرمایا کہ ان کا قسم کھانا کہ میں نہیں کھاؤں گا شیطانی فعل تھا۔ پھر اس سے 1 لقمہ کھایا اور باقی کھانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اور وہ کھانا صبح تک آپ کے پاس رہا۔ ان دنوں ہمارا ایک قوم سے معاہدہ تھا اور مدت پوری ہو چکی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے 12 سردار مقرر کیے اور ہر سردار کے ساتھ ایک جماعت تھی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ایک کے ساتھ کتنی تعداد تھی۔ آپ نے وہ کھانا ان کے پاس بھیج دیا اور ان سب نے کھایا۔ حدیث نمبر 5249۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے پاس کچھ مہمان آئے اور میرے والد رات کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور مجھ سے فرمایا، اے عبد الرحمن، تم اپنے مہمانوں کی خدمت کرنا۔ فرماتے ہیں، جب شام ہوئی تو میں نے ان مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، جب تک ہمارے گھر کے سربراہ تشریف لا کر ہمارے ساتھ کھانا نہ کھائیں ہم نہیں کھائیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ تیز مزاج کے آدمی ہیں، اور اگر تم نے کھانا نہ کھایا تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑے۔ فرماتے ہیں، ان مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو سب سے پہلے بات یہی پوچھی کہ کیا تم مہمانوں کو کھلا کر فارغ ہو گئے؟ گھر والوں نے کہا، قسم با خدا ابھی فارغ نہیں ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف ہو گیا۔ آپ نے آواز دی، اے عبد الرحمن، میں اور دور ہو گیا، سنتے ہو تو میرے پاس آؤ۔ فرماتے ہیں، پس میں حاضر ہوا اور کہا، میں ان کے پاس مہمان نوازی کا کھانا لایا تو انہوں نے آپ کے آنے تک کھانے سے انکار کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کیوں کیا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم جب تک آپ نہیں کھائیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم آج سے بدتر رات میں نے نہیں دیکھی۔ تمہارے لیے خرابی ہو، تم نے ہماری مہمان نوازی کو قبول نہیں کیا۔ پھر فرمایا، پہلی بات شیطان کی طرف سے تھی، اپنے کھانے کی طرف بڑھو۔ فرماتے ہیں، پھر کھانا لایا گیا اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھایا۔ مہمانوں نے بھی کھایا۔ صبح ہوئی تو آپ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ان لوگوں کی قسم پوری ہو گئی لیکن میری قسم ٹوٹ گئی۔ پھر واقعہ بتایا۔ آپ نے فرمایا، بلکہ تم ان سے زیادہ نیکوکار ہو اور بہت بہتر ہو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے کفارہ دیا یا نہیں۔